اچھا یہاں ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے جس کا میں یہ جواب دینا لازم سمجھوں گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے کیوں نہ دیے، جمع کیوں نہ ہونے دیے، تو اس کی کیا حکمت؟ جیسے مالک فرما رہا ہے نا وما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم جوان مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں ہے. تو اس کی کیا حکمت تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو علماء نے جو اس کے جوابات لکھے ہیں اس میں اللہ رب العزت نے اولن تو اپنے بارے میں جیسے فرمایا ہے نا سبحانہ ان یکون لہ ولد، کہ اللہ پاک ہے کہ اس کا کوئی لڑکا نہیں، اس کا کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی الوہیت اور ربوبیت کے اندر وہ کسی کو شریک بنائے. کیونکہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو وہ رب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے رب کی صفات کا مالک ہوتا، پتر پیو ورگئی ہوتا ہے نا. تو اللہ نے خود کو بیٹے سے پاک کر دیا. پھر جب مصطفیٰ کو بنایا، مصطفیٰ کے بیٹے کو جواں اس لیے نہیں کیا کہ یہ میرا محبوب ہے، جو اس کی صفات ہے وہ اسی کی ہونی چاہیے. اگر بیٹا ہوتا تو اس کے اندر بھی وہ صفات ہوتی. تو حضور کی صفات تو کاملہ ہیں، حضور کی صفات جیسی صفات کسی اور کو مل سکتی نہیں. یہاں دوسری بات کی سماعت فرمائیے. اگر سید عالم کا بیٹا پیدا ہوتا اور وہ جواں ہوتا تو پھر دو باتوں میں سے ایک بات تو کرنی پڑتی. اول یہ کہ یا تو اسے نبوت دی جاتی یا اسے نہ دی جاتی. چونکہ نبی رحمت کا بیٹا ہے، یا تو نبوت کا مالک ہوتا یا نبوت کا مالک نہ ہوتا. اگر نبوت کا مالک ہوتا تو سید عالم پر ختم نبوت کا تاج کیسے سجتا؟ چونکہ آپ آخری نبی، آپ کے بعد نبی تو نہیں ہو سکتا. حضور کا بیٹا اس لیے بھی نہیں مالک نے جوان ہونے دیا کہ اسے نبوت کا تاج پہنانا پڑتا. اور اگر نہ پہناتے، بیٹا دے دیتے، نبوت کا تاج نہ پہناتے، تو پھر نعوذ باللہ دیگر انبیاء جن کے بیٹے نبی بنے تھے حضور سے آگے بڑھ جاتے، حضور سے زیادہ اس فضیلت میں حضور سے زیادہ ہوتے. جیسے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور اسماعیل نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی. تو بڑے سارے انبیاء تھے جن کو بیٹے دیے گئے اور پھر انہیں نبوت کا تاج پہنایا گیا. تو جب سید عالم کا بیٹا پیدا ہوتا اور اسے نبوت کا تاج نہ دیا جاتا تو پھر وہ دیگر انبیاء کی شان زیادہ ہوتی جو رب کو پسند نہیں ہے. تو اس لیے حضور کے بیٹے کو جوان نہیں کیا گیا کہ اگر جوان کرتے تو نبوت دینی پڑتی. رب کو یہ بھی پسند نہیں کہ میرے نبی کی نبوت میں کوئی شریک ہو، جیسے رب کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے، نبی کی نبوت میں کوئی شریک نہیں ہے. تو حضور کو یہ بھی اللہ نے یہ بھی پسند نہیں کیا حضور کے لیے، اور اللہ نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ کوئی نبی محشر کے دن کہتا جی میرا بیٹا نبی ہے تو رسول اللہ کہتے میرا بیٹا نبی نہیں ہے. تو اللہ نے کسی نبی کو رسول اللہ پر یہ شان بھی نہیں دی. حضور کو تمام شانیں ورا کر کے عطا فرمائی گئی ہیں. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا، کسی شان میں کسی دوسرے کو اولا یا اعلیٰ نہیں کیا گیا.